الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت، سماعت، ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 36 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان فرمایا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کی اطاعت و عبادت کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے، اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا یہ انتہائی ضروری امر ہے۔ اس کے بغیر اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہ ہوگا۔ اللہ بندوں کے سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ مرنے کے بعد ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ آیت کے دوسرے جملے میں فرمایا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق بتلانے کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے والدین کا تذکرہ کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو۔ قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، کیونکہ والدین کے احسانات اپنی اولاد پر بہت زیادہ ہے۔ والدین چونکہ ایک ذریعہ ہیں اپنے اولاد کے دنیا میں آنے کا۔ والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنا احادیث میں کثرت کے ساتھ اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کی خدمت کرو، مال کے ذریعے بھی، اپنی جسمانی طاقت و قوت کے ذریعے بھی، ان کے ساتھ وقت گزار کر کے اور ان کے ساتھ نرم انداز سے گفتگو کرنے کی تاکید فرمائی گئی، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کو جھڑکنا مت، ان کی بے ادبی نہ کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کو آرام اور راحت پہنچانے کی کوشش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور فضائل احادیث میں ملتے ہیں۔ اسی طرح نافرمانی پر بڑی سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی قرابت والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ آیت میں والدین کے بعد عام تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرات، قرآن پاک کی ایک جامع اور مشہور آیت ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات کے آخر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سب کے ساتھ انصاف کرنے کا اور سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ رشتہ داروں کے حقوق یہ ہیں کہ اپنی استطاعت پر ان کی خدمت کریں، مالی بھی خدمت ہو اور جانی بھی، ان کی ملاقات کر کے بھی ہو اور خبرگیری کر کے بھی، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہیں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں اور فقیروں کو دیں گے تو صرف صدقے کا ثواب ہے، اور اگر رشتہ داروں کو دیں گے تو صدقے کے ثواب کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہوگا۔ عام رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے بعد تیسرے نمبر پر یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کے بارے میں تفصیلی باتیں اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کے ضمن میں آ چکی ہیں۔ بہرحال لاوارث بچوں اور بےکس و بے سہارا لوگوں کی امداد و اعانت کرنا بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا اپنے رشتہ داروں کی سمجھتے ہیں۔ ان بچوں پر شفقت رکھنا رفع درجات کا سبب ہے، اور ان کی مدد و نصرت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، جار ان کے معنی پڑوسی کے ہیں۔ آیت میں 2 قسم کے پڑوسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عام مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان کے متصل رہتا ہے، اور جار الجنوب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جار ذی القربى سے وہ پڑوسی مراد ہے جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، یعنی اس میں 2 حق جمع ہو گئے۔ ایک جار الجنوب سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اس لیے اس کا حق ایک ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو اسلامی برادری میں داخل ہے اور مسلمان ہے، اور جار الجنوبی سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ پڑوسی خاص کسی طرح کا بھی ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کی اعانت کرنا اور استطاعت پر ان کی خدمت کرنا یہ اسلامی اخلاق ہیں۔ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ قرآنی حکم ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ والصاحب بالجنب، اس کے لفظی معنی ہم پہلو ساتھی۔ اب یہ ساتھی رفیق سفر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جس گاڑی پر سوار ہیں اور آپ کے پہلو میں کوئی بھی بیٹھا ہو تو اس کو تکلیف نہ دیں، تو گویا شریعت اسلام نے اس شخص کو بھی صحبت کا حق لازم کر دیا جو تھوڑی دیر کے لیے کسی مجلس یا سفر میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، جس میں مسلم غیر مسلم، رشتہ دار و غیر رشتہ دار سب برابر ہیں۔ ان کے ساتھ اپنے سلوک کی ہدایت فرمائی گئی۔ اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آپ کے کسی قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے، آپ کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہو، زور سے اور بڑی بڑی آواز سے نہ بولیں جس سے ان کے آرام میں خلل پڑ رہا ہو، کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جس سے اسے تکلیف ہو رہی ہو، جیسے سگریٹ پی کر دھواں اس کی طرف چھوڑ رہے ہیں، پان کھا کر پیک اس کی طرف ڈال رہے ہیں، سیٹ پر ایسے بیٹھے ہیں جس سے اسے تنگی ہو رہی ہے، ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ بہرحال اس وقت کے لیے ساتھ میں بیٹھے ہوئے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ پھر آگے 5ویں نمبر پر فرمایا وابن السبیل، یعنی راہگیر، چلتا مسافر۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دوران سفر آپ کے پاس آ جائے یا آپ کا مہمان ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور اچھا برتاؤ کرنا یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے، کیونکہ اس اجنبی شخص کا کوئی تعلق والا اس وقت موجود نہیں ہے۔ اب اسلام نے انسانی تعلق کی رعایت کر کے اس کا بھی حق آپ پر لازم کر دیا۔ اپنی استطاعت کے بقدر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اس سے مراد غلام اور باندیاں ہیں، ان کا بھی یہ حق لازم کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، استطاعت کے بقدر کھلائیں پلائیں اور پہنائیں، اس میں کوتاہی نہ کریں، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں۔ یہی حکم نوکروں اور ملازموں کے ساتھ بھی ہے، ان کو تنخواہ وقت پر دیں، کھلانے میں بھول سے کام نہ لیں، زائد کام کا بوجھ ان پر نہ ڈالیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتے جو اتراتے ہیں اور بڑائی کرتے ہیں۔ حضرات، پچھلے تمام ارشادات اور احکامات کا تکملہ یہ جملہ ہے
کہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کرنے والوں کا کیا انجام ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ بہرحال کبر کا انجام بڑا برا ہے اور اللہ کو یہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی اور قرآن پاک میں بھی متکبرین کا بڑا برا انجام سنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس بری خصلت سے محفوظ رکھے اور اس آیت میں جتنے پیغامات حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں دیے گئے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔